بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ زندگی کے ہر جائز کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر پاک کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم بقدم جاری ہے۔ ہم سن رہے ہیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک کے بارے میں، اور اب ہم سن رہے ہیں ہاشم کے بارے میں۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ان کی اولاد میں خون ریزی ہوگی۔ ان دونوں بھائی اور بھتیجا امیہ کے درمیان دشمنی کی پہلی وجہ حسد تھی۔ اپنے باپ کے بعد ہاشم اپنی اچھی خوبیوں کی وجہ سے قوم کے سردار بن گئے۔ امیہ لوگوں میں بڑا بننے کی کوشش کرتا تھا۔ لوگوں نے اسے سمجھایا کہ ہاشم کے ساتھ ضد کرنا چھوڑ دو، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس نے ہاشم کو مناظرے کا چیلنج دیا۔ ہمارے ہاں مناظرہ کہا جاتا ہے، زمانہ جاہلیت میں اسے منافرہ کہا جاتا تھا۔ ہاشم نے اپنے منصب عالی کے پیش نظر اس چیلنج کو قبول کرنے سے گریز کیا۔ لوگوں نے ہاشم کو مجبور کیا کہ وہ اس چیلنج کو قبول کر لیں، تو ہاشم نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ مناظرے کو قبول کرتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ جو بازی ہار جائے گا وہ ایسی 50 اونٹنیاں ذبح کرے گا جن کی آنکھیں کالی ہوں گی، اور یہ بھی کہ مکہ سے 10 سال کے لیے وہ جلا وطن ہو جائے گا۔ امیہ نے یہ شرط منظور کر لی۔ اصفہان کے حاکم الخزاعی کو ثالث مقرر کیا گیا۔ دونوں فریق اپنے اپنے حامیوں کے ساتھ اصفہان روانہ ہوئے۔ اس سے پہلے کہ کاہن کو دونوں اپنی آمد کے بارے میں بتاتے، اس کاہن نے خود ہی کہنا شروع کر دیا: قسم ہے چمکنے والے چاند کی، دمکنے والے ستارے کی، برسنے والے بادل کی اور فضا میں اڑنے والے پرندوں کی، کہ ہاشم امیہ سے مفاخر میں جیت گیا ہے۔ امیہ بازی ہارنے کی باعث 10 سال تک ملک شام میں جلا وطن رہا۔ حضرت ہاشم نے 50 کالی آنکھوں والی اونٹنیوں کو ذبح کیا اور عوام میں ان کا گوشت تقسیم کر دیا۔ زبیر بن بکار نے اپنی کتاب الموافقیات میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت لکھی ہے کہ قبیلہ قریش کے ہاں زمانہ جاہلیت میں ایک رسم تھی جسے احتفاظ کہا جاتا تھا۔ جب کوئی خاندان بہت غریب ہو جاتا تو وہ شہر سے دور صحرا میں نکل جاتے، وہاں جا کر اپنے خیمے نصب کر دیتے اور پھر ان خیموں میں چھپ کر بیٹھ جاتے، یہاں تک کہ وہ فاقہ کشی سے ایک کے بعد ایک دم توڑ دیتے، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دیتے تھے کہ ہم مفلس اور کنگال ہو چکے ہیں۔ جب ہاشم جوان ہوئے اور انہیں اس ہولناک رسم کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اے گروہ قریش، قبیلے کی عزت افراد کی کثرت سے ہوتی ہے۔ اہل عرب میں جو مال کی کثرت اور افراد کی کثرت سے تمہیں برتری حاصل ہے، لیکن احتفاظ کی کبھی رسم نے تمہارے بہت سے خاندانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ میری ایک تجویز ہے، اگر تم اس کو سنو تو۔ قوم نے کہا فرمائیے، آپ کی ہر تجویز عمدہ ہوتی ہے، آپ ہمیں حکم دیجیے۔ ہاشم نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم میں سے جو مفلس اور کنگال ہیں ان کو میں دولت مند خاندانوں کے ساتھ ملا دوں۔ ہر دولت مند خاندان کے ساتھ ایک فقیر یعنی غریب ہو۔ جب تم لوگ اپنے تجارتی کاروان لے کر موسم گرما اور موسم سرما میں یمن اور شام کی طرف جاؤ گے تو تمہارے یہ غریب بھائی تمہارا ہاتھ بٹائیں گے، اور جب اس کاروبار میں تمہیں فائدہ ہو تو تم اس نفع میں ان کو بھی شریک کر لو، تاکہ یہ تمہارے سائے میں عزت اور خوشحالی کی زندگی گزار سکیں، فاقہ کشی کے باعث انہیں مرنے کی نوبت نہ آئے۔ اس طرح یہ احتفاظ کی کبھی رسم ختم ہو جائے گی۔ سب نے اس رائے کو بہت پسند کیا۔ حضرت ہاشم نے ہر مالدار کے ساتھ ایک مفلس خاندان کو ملا دیا۔ اس حکمت عملی سے ساری قوم کو ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا کر دیا۔ ہاشم اور ان کے بھائیوں کو المجیرون یعنی پناہ دینے والے کہا جاتا تھا،
کیونکہ یہ لوگ اپنی سخاوت اور سیادت کی وجہ سے سارے عرب کے لیے بہترین پناہ گاہ تھے۔ ایک دفعہ قحط سالی کی وجہ سے شدید فاقہ کی نوبت آ گئی۔ لوگوں کو کئی کئی دن تک کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا۔ ہاشم مکہ سے ملک شام گئے اور وہاں سے آٹا اور کنک خریدا اور حج کے ایام میں لدے ہوئے اونٹوں کے ساتھ مکہ واپس آئے۔ روٹیاں پکائی گئیں اور اونٹ قطار در قطار ذبح ہوتے رہے۔ ان کے گوشت کو پکایا گیا، سالن کے شوربے میں روٹیاں کوٹ کوٹ کر ڈالی گئیں اور ثرید بنایا گیا۔ تمام لوگوں کے لیے دسترخوان بچھا دیا گیا اور سب کو کھانے کی دعوت دی گئی۔ سب نے خوب کھایا، یہاں تک کہ سب کے سب پیٹ بھر کے فارغ ہو گئے۔ اس وجہ سے آپ کو ہاشم کہا جانے لگا۔ ہاشم کا معنی ہے روٹیاں توڑ توڑ کر شوربے میں ملانے والا۔ آپ کو سید البطحاء بھی کہا جاتا تھا۔ آپ مسافروں کو سوار کیا کرتے، لوگوں کے مالی حقوق اپنی جیب سے ادا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور آپ کے چہرے پر ہر وقت چمکتا تھا۔ جو آدمی آپ کی زیارت کرتا آپ کے ہاتھ چوم لیتا تھا۔ جب بھی آپ کسی چیز کے پاس سے گزرتے وہ سجدے میں گر جاتی، اور آپ کی سخاوت عرب میں ضرب المثل کے طور پر مشہور تھی۔ آپ وہ شخص ہیں جنہوں نے قریش کے 2 سفروں کا آغاز کیا، ایک تجارتی سفر سردیوں میں اور دوسرا تجارتی سفر گرمیوں میں۔ عبد مناف کے بیٹوں نے اہل مکہ کے لیے مختلف بادشاہوں سے اجازت نامے حاصل کیے تاکہ یہ لوگ تجارتی مقاصد کے لیے ان ممالک میں آزادی کے ساتھ سفر کر سکیں۔ انہی اجازت ناموں کی وجہ سے اہل مکہ کے کاروبار کا دائرہ بہت وسیع ہوا۔ جہاں بھی یہ لوگ جاتے وہاں کی حکومت ان کی جانوں اور تجارتی کاروانوں کی حفاظت کی ضمانت دیتی۔ یہ لوگ آزادی سے خرید و فروخت کرتے تھے اور خوب نفع بھی کماتے تھے۔ حضرت ہاشم نے شام، ملک روم اور غسان کے حکمرانوں سے اجازت نامہ حاصل کیا تھا۔ عبد شمس نے نجاشی والی حبشہ سے، نوفل نے کسریٰ شاہ ایران سے، مطلب نے حمیر کے تمام سلطانوں سے اجازت نامے حاصل کیے تھے۔ حضرت ہاشم جس شام کو ذی الحج کا چاند نظر آتا تھا، اگلے دن صبح یکم ذی الحج کو حرم میں تشریف لاتے، خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ہاشم کی عمر ابھی 25 سال کے قریب تھی کہ آپ تجارتی کاروان کو لے کر شام کے علاقے میں گئے، وہیں بیمار ہوئے اور وفات پائی، اور آپ کا مزار غزہ شہر میں ہے۔ عبد المطلب، ہم پہلے سن چکے کہ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام ہاشم اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام مطلب تھا۔ ہاشم تجارت کے لیے ملک شام جا رہے تھے۔ راستے میں ان کا گزر یثرب کی ایک بستی سے ہوا۔ عمر بن لبید الخزرجی، جو کہ اس وقت بنی نجار کے سردار تھے، مطلب ہاشم ان کے ہاں چند روز ٹھہرے۔ اسی دوران ان کی بیٹی سلمہ کو دیکھا۔ ہاشم نے اس کا رشتہ اس کے باپ سے طلب کیا۔ عمر نے بڑی خوشی سے اپنی بیٹی کا رشتہ مکہ کے قریشی سردار ہاشم کو دیا۔ شادی ہو گئی، مگر عمر نے یہ شرط لگائی کہ جب اس کی بیٹی کے ہاں اولاد پیدا ہونے کا وقت آئے گا تو وہ واپس اپنے باپ کے گھر آئے گی۔ ہاشم اپنے کاروبار کے سلسلے میں ملک شام روانہ ہو گئے۔ اپنی کاروباری مصروفیتوں سے فارغ ہونے کے بعد واپسی پر وہ اپنے سسرال آئے۔ عمر نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا۔ آپ اسے لے کر مکہ گئے، کچھ عرصہ وہاں رہے۔ جب وہ حاملہ ہوئیں تو بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو حسب وعدہ آپ نے اپنی بیوی کو اس کے باپ کے پاس یثرب بھیج دیا۔ جو بچہ پیدا ہوا تو اس کے سر کے بالوں میں چند سفید بال تھے، اسی لیے اس کا نام شیبہ یعنی بوڑھا تجویز ہوا۔ ہاشم پھر تجارتی کاروان کے ساتھ ملک شام گئے، وہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ شیبہ اور ان کی والدہ یثرب میں رہ گئے۔ 7 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اتفاق سے بنو حرث بن عبد مناف کا ایک آدمی یثرب سے گزرا۔
اس نے وہاں کم سن بچوں کو نشانہ بازی کرتے دیکھا۔ ایک بچہ جب اس کا تیر نشانے پر جا لگتا تو بڑی مسرت اور فخر سے نعرہ لگاتا، انا ابن ہاشم، انا ابن سید البطحاء، کہ میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں بطحاء کی وادی کے سردار کا بیٹا ہوں۔ جب وہ شخص مکہ واپس آیا تو مطلب کے پاس گیا۔ اس وقت وہ حجرے میں مجلس جمائے بیٹھے تھے۔ اس نے انہیں سارا واقعہ کہہ سنایا اور کہا کہ کسی بھی طرح مناسب نہیں کہ ہاشم کا بیٹا غریب الوطنی کی زندگی بسر کرتا رہے۔ جاؤ اور اسے اپنے وطن واپس لاؤ تاکہ وہ اپنے خاندان کے بچوں میں پروان چڑھے۔ مطلب نے کہا کہ میں ابھی یثرب جا کر اپنے بھتیجے کو لے آتا ہوں۔ اس آدمی نے اس سفر کے لیے اپنی اونٹنی پیش کی۔ مطلب اس پر سوار ہوئے تیزی سے یثرب پہنچے۔ صحیح قول یہی ہے کہ آپ نے اپنی بھائی کی بیوہ سلمہ سے کہا کہ وہ اپنے بچے سمیت ان کے ہمراہ چلے تاکہ بچے کی صحیح ماحول میں مناسب تربیت اور پرورش ہو سکے۔ سلمہ نے خود تو مکہ جانے سے انکار کر دیا، لیکن اپنے بیٹے کے مستقبل کی خاطر بچے کو مکہ بھیجنے پر رضامند ہو گئی۔ مطلب نے اپنے بھتیجے شیبہ کو اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ مکہ پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا۔ بڑے بڑے رئیس اپنی اپنی مجلسیں جمائے بیٹھے تھے۔ جب مطلب ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا، یہ بچہ کون ہے؟ تو مطلب نے جواب دیا کہ یہ میرا غلام ہے۔ گھر پہنچے تو بیوی نے بچے کے بارے میں پوچھا تو اسے بھی یہی جواب دیا کہ یہ میرا غلام ہے، یعنی میرا عبد ہے۔ اس طرح شیبہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے۔ پھر مطلب نے بچے کو نہلایا، نیا لباس پہنایا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ میرے بڑے بھائی ہاشم کا لخت جگر ہے۔ لیکن عبد المطلب کے نام کو ایسی مقبولیت حاصل ہوئی کہ عمر بھر اسی نام سے پکارے جاتے رہے۔ شیبہ جو کہ ان کا اصلی نام تھا، اس کی طرف کسی نے کبھی کوئی توجہ دی ہی نہیں۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قدم بقدم جاری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔